ہیلو ڈیئر فیلوز، ویلکم ٹو ٹریک ٹو سی ایس ایس۔ میں ہوں ظہر بلوچزادہ اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ون لائنر جنرل نالج ہے۔ یہ جو ون لائنر جنرل نالج ہے یہ بہت سے ایگزامز میں، فار ایگزامپل پی سی ایس، پی ایم ایس ہمارے اور ہمارے جو سی ایس ایس ہے، ان ایگزامز میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ اور ایک جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کانسیپٹ کے ساتھ سمجھ لیں تو پھر اس کو اٹیمپٹ کرتے وقت آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ بچتا ہے، کیونکہ یہ اس کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 1-2-3 لائن ہوتے ہیں، تو اور اس کے ساتھ یہ پوائنٹ یعنی مارکس اسکورنگ بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج ان کویشچنس کو، ان کا نیچر کیا ہے، ان کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو جس طرح کے ایک کویشچن ہے کہ ملک از کالڈ این آئیڈیل فوڈ، وائی، یعنی کہ دودھ ہے اس کو ایک آئیڈیل فوڈ کیوں کہتے ہیں، ایک پرفیکٹ ڈائٹ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو جتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ایک گڈ ڈائٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں موجود ہوتے ہیں کیا کہ 87% اس میں پانی ہے، 13% پروٹین ہے، اس میں فیٹ بھی ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، وائٹامنز بھی ہیں اور منرلز بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس میں جو وائٹامنز ہوتے ہیں، وائٹامن اے بھی ہے اور بی، ڈی، یہ تینوں وائٹامنز اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ نیوٹرینٹس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے، ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں دودھ میں موجود ہوتے ہیں۔ تو دوسرا کویشچن دیکھتے ہیں کہ وائی ڈو اسٹارز ٹوئنکل ایٹ نائٹ، یعنی جو ستارے ہیں وہ رات کو ٹمٹماتے جلملاتے کیوں ہیں، کیا سائنس ان کے پیچھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لائٹ ہے وہ اسکائی سے جب زمین کی طرف جب ٹریول کرتی ہے تو اس ٹریول کے دوران اس سے ڈفرینٹ لیئرز آف ایٹماسفیئر اینڈ پریشرز کے تھرو گزرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ زمین کی طرف آتے ہیں تو زمین کی جو ایٹماسفیئر ہے اس ایٹماسفیئر میں ڈفرینٹ لیئرز ہیں، یعنی اس میں طے ہیں، اور ہر لیئر کی ایک الگ ڈینسٹی ہے۔ تو اس ڈینسٹی سے اور اس میں جو پریشر ہے، ٹیمپریچر ہے، اس پریشر سے جب وہ گزرتے ہیں تو وہ لائٹس جو ہے اپنی جو ان کی جو اوریجنل پاتھ ہے وہ اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو لیئرز ہوتی ہیں ان کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو لائٹ ہے وہ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ٹریول نہیں کر سکتی، اور اس ڈینسٹی سے جب وہ ڈیویٹ کرتی ہے یا وہاں پہ جو بینڈ ہوتی ہے تو وہ اپنے اوریجنل پاتھ سے، اپنے وہ جو اوریجنل راستہ ہے اس سے ڈیویٹ ہو جاتی ہے، اور اس طرح ہمیں جو ہے ستاروں کے ٹمٹمانے اور جلملاتے ہمیں تارے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے یہ سائنس ہے کہ وہ ایٹماسفیئر ہے، ایٹماسفیئر کے لیئرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لیئرز ہوتے ہیں، ان لیئرز کے اندر جب وہ لائٹ ٹریول کرتی ہے تو وہ بینڈ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تاروں کی روشنی جو ہے جلملاتی نظر آتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کیا ہے اور پریشر کیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو ارتھ ہے، دیکھیں یہ ارتھ ہے، اور ارتھ کے اوپر جو پہلا ہمارا جو لیئر ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹراپوسفیئر کا ہے، اس کے بعد جو اسٹراٹوسفیئر کا ہے، اور پھر میزوسفیئر ہے، اور اسی طرح پھر تھرموسفیئر ہے۔ اب جو نیچے آتے ہیں وہاں پہ ڈینسٹی جو ہے پریشر اور ڈینسٹی زیادہ ہے ایٹماسفیئر کی، اور اوپر ہم جتنی بھی جاتے ہیں وہاں پہ جو ڈینسٹی ہے گیسز کی، پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ڈسٹ کی، ان کی وہ ڈینسٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو جب تاروں کی روشنی جب یہاں سے وہ ٹریول کرتی ہے ان کے اندر تو پھر یہاں پہ وہ ڈیویٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس ڈیویشن کی وجہ سے تو یہاں پہ بینڈ ہوتی ہے تو تارے ہمیں جلملاتے نظر آتے ہیں۔ تو ارتھ کی جو ایٹماسفیئر ہے اس پہ ہم ایک ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ ارتھ کی ایٹماسفیئر کیا ہے، وہاں پہ گیسز کے یا جو ایٹماسفیئر ہے کیا، اور ایٹماسفیئر میں گیسز کی جو وہاں پہ جو موجودگی ہے، پریزنس ہے، وہ کیسے ہے، ڈینسٹی کیا ہے، تو اس پہ ہم ایک اور ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔
تو ایک اور کویشچن ہے کہ آئل ڈز ناٹ مکس ان واٹر وائی، یعنی پانی اور آئل مکس نہیں ہوتے. اگر آپ ایک گلاس میں پانی ڈال دیں اور پھر اس کے اندر آئل ڈال دیں یا پہلے آئل ڈال دیں پھر پانی ڈال دیں تو وہ مکس نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو یعنی پانی اور آئل ہیں ان کی جو مالیکیولز ہیں ان کی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہیں. فار ایگزامپل واٹر کے اندر جو مالیکیولز ہیں واٹر مالیکیول وہ 2 چارجز کے ہوتے ہیں، یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو. ان کو آپ پولر بھی کہتے ہیں، یعنی پولر مالیکیولز کا یہ ہے کہ اس کے 2 اینڈز ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو ہوتا ہے. جبکہ آئل اس کے بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کے اپوزٹ ہے، وہ نن پولر مالیکیولز ہوتے ہیں. تو نن پولر مالیکیولز کون سے ہیں؟ وہ کیا ہیں کہ وہ یونیفارم ہوتے ہیں، یعنی اس میں نیگیٹو پازیٹیو چارجز نہیں ہوتے، تو وہ یونیفارم ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے الیکٹرانس کی وہ بھی یونیفارم ہے. تو جب 2 ڈفرینٹ یعنی ایک پولر اور ایک نن پولر مالیکیول جو ہے سائنس کے مطابق، سائنس کے اصولوں کے قوانین کے مطابق وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے. نن پولر کے ساتھ مکس ہوتا ہے اور پولر جو ہے پولر کے ساتھ مکس ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مکس نہیں ہوتے. تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے. تو آگے چلتے ہیں کہ کون سا کویشچن ہے. تو یہاں پہ ہے سم لیکوڈز برن بٹ ادرز ڈونٹ وائی. کچھ لیکوڈز ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اور کچھ نہیں جلتے. مطلب پانی ہے، آپ پانی سے آگ نہیں لگا سکتے جبکہ آپ آئل سے لگا سکتے ہیں، آپ پیٹرول سے لگا سکتے ہیں، ڈیزل سے لگا سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ liquid burns when its molecules combine with the oxygen of the air. یعنی جب وہ جو اس کے مالیکیولز ہوتے ہیں ایک لیکوڈ کے، جب وہ آکسیجن کے ساتھ ہوا میں جب وہ کمبائن ہوتے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر وہ لیکوڈ جل جاتا ہے. اور وہ لیکوڈ جس کے مالیکیولز آکسیجن کی یعنی ہوا میں نہیں کمبائن ہوتے وہ نہیں جلتے. اور وہ جو جلتے ہیں تو پھر ان سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیٹ اور لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں. جس طرح کی آئل ہے، آئل میں اگر آپ ماچس لگا دیں تو پھر وہ جو اس کے مالیکیولز ہیں وہ آکسیجن کے ہوا میں کمبائن ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ جل جاتے ہیں. لیکن پانی کے اندر جو اس کے مالیکیولز ہیں وہ آکسیجن کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، اسی لیے پانی نہیں جلتا اور آئل جل جاتا ہے. اس کے بعد کویشچن ہے اسپرنگز آر میڈ آف اسٹیل اینڈ ناٹ کاپر. جو اسپرنگز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بائکس میں، گاڑیوں میں اور مختلف مشینوں میں اسپرنگز لگے ہوتے ہیں، وہ اسٹیل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار کویشچن اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ وچ ایلیمنٹ از مور الاسٹک، اسٹیل اور کاپر. تو آپ نے اسٹیل بتانا ہے، کیونکہ اسٹیل جو اسپرنگ ہے وہ اس لیے اسٹیل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا الاسٹیسٹی ہے. الاسٹیسٹی کیا ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ کھینچیں تو وہ بڑا ہو جائے، وہ کھینچنے سے جو ہے نا اس میں جو اس کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو اس کو الاسٹک کہتے ہیں. اور اسٹیل کے اندر جو ہے یہ ایلیمنٹ ہے، ایک کیریکٹرسٹک ہے، اور کاپر کے اندر یہ نہیں ہے. تو اسی لیے جو اسپرنگز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسٹیل کے بنے ہوتے ہیں. تو اگلا کویشچن ہے کہ a man jumps from a building with a load, calculate the weight of the load. کہ ایک بندہ وہ ایک بلڈنگ سے جمپ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لوڈ بھی ہے، کوئی وزن بھی ہے، کوئی ویٹ بھی ہے. تو اس بندے پہ جو اس کا اثر ہوتا ہے اس وزن کا وہ کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 0. اس کا یعنی اس لوڈ کا وزن، اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے؟ وہ 0 ہوتا ہے. 0 کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ایکسلریشن ہے بندے کا، یعنی اس بندے کے ایکسلریشن وہ اور اس لوڈ کا ایکسلریشن وہ دونوں ایکول ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ نہیں ہوتے. کیونکہ جو زمین کی گریویٹی ہے، زمین کی گریویٹی دونوں کو اپنی طرف جب کھینچتا ہے
تو اس کی جو ایکسلریشن کی وجہ سے دونوں برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس لوڈ کو اس بندے سے ہٹا دیں تو وہ لوڈ خود بھی گر جاتا ہے، کیونکہ جو ایکسلریشن ہے اور جو اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ اس کو کھینچنے کو نیچے لانے پہ مجبور کرتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ بندہ وزن کے بغیر بھی نیچے گر سکتا ہے، تو اسی لیے اس لوڈ کا اس بندے پہ کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہوتا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ وائی دا اسکائی لکس بلو، جو ہمیں اس آسمان ہے ہمیں نیلا کیوں نظر آتا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ اسکائی یعنی آسمان ہمیں اس لیے بلو نظر آتا ہے بیکاز آف دا فینومینا کالڈ ریلے اسکیٹرنگ، یہ ریلے اسکیٹرنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ریلے اسکیٹرنگ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریلے اسکیٹرنگ کیا ہے، تو وہ اس طرح ہے، اس کو اگلے سلائیڈ میں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سورج کی روشنی ہے، سورج کی لائٹ ہے، اس لائٹ میں ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو شارٹ ویو لینتھس ہوتے ہیں، یعنی اس روشنی کے اندر وہ جو شارٹ ویو لینتھ ہوتے ہیں جس میں بلو اور وائلٹ ہے، وہ زیادہ اسکیٹر کرتے ہیں، اور جب یہ لائٹ آتے ہیں انٹو کانٹیکٹ ود دا مالیکیولز آف دا ارتھس ایٹماسفیئر، یعنی جب یہ جو اسکیٹرنگ ہے ان ویو لینتھس کی، یعنی جو بلو اور وائلٹ کلر ہے، ان کی جو روشنی ہے جب یہ ارتھ کے ایٹماسفیئر کے ساتھ یا اس کے مالیکیولز کے ساتھ جب ان کانٹیکٹ میں آتا ہے، جب ان کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو ان کی جو ویو لینتھس ہے یا اس کی جو اسکیٹرنگ ہے وہ زیادہ ہے۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ کانسیپٹ تھوڑا سا امبیگویس ہے، لیکن اس کو ہم مزید کلیئر کریں گے، جب تک کلیئر نہ ہو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب کیسے؟ فار ایگزامپل اب یہاں پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس حالانکہ یہاں پہ جو رینبو ہے اس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سورج کی روشنی ہے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ جو سورج کی روشنی ہے یہاں سے آ رہی ہے، اور یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ارتھ کی ایٹماسفیئر ہے یا جو مالیکیولز ہیں، جب سورج کی روشنی ان مالیکیولز سے یعنی ارتھ کی ایٹماسفیئر میں موجود جو مالیکیولز ہوتے ہیں جب ان سے ٹکراتی ہیں، تو اس میں جو یعنی 7 کلرز میں سے جو بلو اور وائلٹ کلر ہے وہ ان کی جو ویو لینتھ ہے، تو وہ ویو لینتھ شارٹیسٹ ویو لینتھ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شارٹیسٹ ویو لینتھس ہیں وہ بلو اور وائلٹ کلر کی ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ جو ہے نا یہ جو ویو لینتھ ہے یہ بلو کلر کی جو ہے نا یہ بلو کلر ہے، اس کی ویو لینتھ کو یہاں سے دیکھیں نا، یہ جو ویو ہیں اس کے یہ چھوٹے ہیں، جبکہ جو دوسرے ہمارے جو یعنی لائٹ کی کلرز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ ریڈ ہے تو ریڈ کے بڑے بڑے وہ ویو لینتھس ہوتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ ایک روشنی ایک کلر کی جو یعنی جو ویو لینتھس ہیں جتنی زیادہ وہ شارٹ ہوں گے تو وہ زیادہ اسکیٹر کریں گے، تو جب وہ اسکیٹر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو اسکیٹرنگ ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ تو بلو اور وائلٹ کی چونکہ ویو لینتھ شارٹیسٹ ویو لینتھس ہوتے ہیں، اسی لیے جب وہ مالیکیولز کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو وہ ہر طرف پھیلتے ہیں، تو ان کی پھیلاؤ کی وجہ سے بلو اور وائلٹ کی پھیلاؤ کی وجہ سے مالیکیولز کے اندر ارتھ کے ایٹماسفیئر میں جب وہ ہر طرف پھیلتے ہیں زیادہ بنسبت یلو اور ریڈ کلر کے، تو ہمیں بلو یعنی آسمان دکھتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ اس کویسچن کو سمجھ سکیں، اگر نہیں سمجھے پھر بھی تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ ڈال دیجئے اور وہاں پہ ہم اس کو مزید کلیئر کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کلیئر ہو گیا۔ تو اگلا کویسچن ہے کہ وائی رینبو اپیئرز آف 7 کلرز، جو رینبو ہوتا ہے وہ ہے کیا اور اس میں 7 کلرز کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ کویسچن جو پچھلا کویسچن ہے اس کو مزید ڈیفائن کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور بارش کے بعد جب بارش ختم ہوتی ہے اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس ہوتے ہیں یعنی پانی کی جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں کدھر؟ ایٹماسفیئر میں۔ پھر وہی ایٹماسفیئر والی بات آ گئی کہ ایٹماسفیئر کیا ہے کہ اس میں 4-5 جو ہے لیئرز ہوتے ہیں، ڈینسٹی الگ ہوتی ہے ان کی، جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، مالیکیولز ہوتے ہیں، وہی ایٹماسفیئر ہے۔
تو جب یہ جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں پانی کے چھوٹے چھوٹے جو ڈراپس ہوتے ہیں یہ جب ایٹماسفیئر میں ٹریول کرتے ہیں بارش کے بعد تو اس پہ جو سن کی ریز ہیں سن کی جو شعاعیں ہیں سورج کی جب وہ ان ڈراپلیٹس کے ساتھ ان قطروں کے ساتھ جب وہ ٹکراتے ہیں تو وہ لائٹ ڈسپرس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈسپرشن آف لائٹ اکرز یعنی کہ جب وہ ٹکراتی ہیں ان ڈراپس کے ساتھ تو وہ روشنی جو ہے ڈسپرس ہو جاتی ہے, پھیل جاتی ہے ادھر ادھر. تو دیز ڈراپس آف واٹر فنکشن ایز اے پرزم اینڈ پروڈیوس اے اسپیکٹرم آف 7 کلرز. تو یہ جو ڈراپس ہیں واٹر کے تو یہ کس طرح کام کرتے ہیں, وہ ایز اے پرزم کام کرتے ہیں, جو کہ پھر کیا کرتا ہے. پرزم یہ ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی اس کو تھوڑا ڈیفائن کیا کہ یہ پرزم ہے. ٹھیک ہے, کہ جب یہ جو سورج کی روشنی ہے جب یہاں سے آتی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ اگر فار ایگزامپل یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ڈراپس ہیں واٹر کے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس واٹر ڈراپس کے ساتھ جب سورج کی روشنی لگتی ہے, یہ روشنی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ روشنی جب ان ڈراپلیٹس کے ساتھ لگتی ہے تو وہ ایز اے پرزم جو ہے فنکشن کرتے ہیں. تو جب ان کے اندر سے جب جو لائٹ ہے وہ گو تھرو ہو جاتی ہے تو آگے سے جب وہ نکلتی ہے تو اس میں یہ ڈفرینٹ کلرز نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہمیں قوس قزح جسے اردو میں ہم کہتے ہیں رینبو ہمیں 7 کلرز کی نظر آتی ہے. یعنی اس کی جو پیچھے سائنس ہے وہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے ان واٹر ڈراپلیٹس کے ساتھ جب لگتی ہے تو اس سے ڈسپرژن آف لائٹ واقع ہوتی ہے, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ڈراپلیٹس ہیں وہ ایز اے فنکشن کرتے ہیں ایز اے پرزم, تو وہاں سے جو روشنی جب وہاں سے نکلتی ہے ڈسپرژن کی وجہ سے پھر وہ 7 کلرز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. اچھا, تو یہاں پہ ہے کہ کلاؤڈی نائٹس آر وارمر دین نارمل نائٹس, کہ جو بادل والے راتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ویسے بھی اس چیز کو ہم ایوری ڈے سائنس میں ایوری ڈے لائف میں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب بادل آتے ہیں, جب کلاؤڈی ڈیز ہوتے ہیں, نائٹس ہوتے ہیں, تو وہ اس دن اگر بارش نہ ہو تو گرمی زیادہ بڑھتی ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, سائنس کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ دا کلاؤڈز ورک ایز اے بیریئر اینڈ پریونٹ دا ہیٹ ٹو پرمیٹ دا اسپیس. کیا مطلب یہ ہے کہ جو کلاؤڈز ہوتے ہیں وہ ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو جب سورج کی روشنی ہے وہ جب زمین پہ آتی ہے تو اس کے زمین پہ ٹکرانے کے بعد وہ پھر سے یعنی اس کا جو ریورس جو ایکشن ہوتا ہے وہ اوپر یعنی اسپیس کی طرف جو ہے ٹریول کرنا ہوتا ہے. جب وہ روشنی جب آتی ہے جو یعنی جو گرمی اس روشنی سے بنتی ہے جب وہ واپس ٹریول کرتی ہے اسپیس کی طرف تو وہ کیا کرتے ہیں کلاؤڈز, تو وہ ایز اے بیریئر کام کرتے ہیں, یعنی وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس ہیٹ کو اوپر ٹریول کرنے میں, اور اسے روکتے ہیں کس چیز سے کہ وہ پرمیٹ کرے اسپیس کے اندر, یعنی اسپیس کے اندر اسپیس میں وہ اسے نکلنے سے اسے بیریئر پیدا کرتے ہیں اور اسے پریونٹ کرتے ہیں. اسی لیے جو ہیٹ ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے. تو اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ دا ٹیمپریچر از مینٹینڈ, اور اسی لیے جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین ہوتا ہے ہیٹ کی پریزنس کی وجہ سے. تو یہاں پہ کویشچن ہے کہ مارس از کالڈ ریڈ پلانٹ وائی, یعنی مارس کو ہم سرخ سیارہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے ہم اسے سرخ سیارہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سرفیس ہے وہ ڈیزرٹ لائک ہے, سینڈ لائک اس کی جو سرفیس ہے وہ اس سرفیس کی وجہ سے ہم اسے ریڈ پلانٹ کہتے ہیں. ایک اور کویشچن ہے کہ وائی اونینس کازز ٹیئرز, کہ جو پیاز ہے وہ جب کاٹتے ہیں آپ تو آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ تو اس کی جو وجہ ہے اس کے پیچھے سائنس ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ریلیزز اے کمپاؤنڈ کنٹینز سلفر, یعنی اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتی ہے اس میں سلفر موجود ہوتے ہیں. سلفر کے پریزنس کی وجہ سے جب اسے کاٹتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہماری آنکھوں کے اندر اس کی جو اندر جو کیمیکل ہے وہ ہماری آنکھوں کو اریٹیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اریٹیٹ کرتی ہے ہماری آنکھوں کو,
تو ایز اے ریئیکشن ہماری آنکھیں پروڈیوس کرتے ہیں ٹیئرز، آنسو وہ پروڈیوس کرتے ہیں ٹو اوائڈ دیٹ اریٹیشن، یعنی وہ جو اونین کے کاٹنے سے سلفر جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس سلفر کی وجہ سے ہماری آنکھوں کو اریٹیشن ہوتی ہے. تو ہماری آنکھیں یعنی جو ہے نا ڈیفینس کے لیے ایک نیچرل ڈیفینس ہے، اس نیچرل ڈیفینس کے تھرو آنکھیں ہماری آنسو پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ وہ اس اریٹیشن کو جو ہے وہ اسے کاؤنٹر کر سکیں. تو ایک نیچرل پروسیس ہے. اور ایک کویشچن ہے نیکسٹ، واٹس دا پریسپیٹیشن؟ پریسپیٹیشن کیا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ ایمبیگوئس ٹرم ہے، اکثر لوگ اس پہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت سمپل ہے. پریسپیٹیشن یہ ہے کہ اینی ٹائپ آف لیکوڈ، ٹھیک ہے، سولڈ اور واٹر، ان فارمز کا، یعنی پانی ہو، یعنی پانی لیکوڈ ہوتا ہے، سولڈ ہوتا ہے اور سیمی لیکوڈ ہوتا ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں when they fall from the sky، یعنی جب وہ آسمان سے گرتے ہیں and reaches to the earth's surface، جب وہ زمین پہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پریسپیٹیشن کہتے ہیں. اب یہ کیا ہیں، اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ تو اس کی ایگزامپل ہے رین ہے، ٹھیک ہے، رین کیا ہے؟ واٹر، لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے، اور سنو ہے، اور سلیٹ ہے. سلیٹ یہ ہے کہ جو جو فروزن ڈراپس ہوتے ہیں پانی کے، بارش کے، جب وہ گرتے ہیں ان کو سلیٹ کہتے ہیں. اور اس کی طرح اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہیل ہے جو ہے، اس کو ژالہ باری بھی کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی جو کمبینیشن ہے، ان میں سے کوئی بھی فارم جب وہ آسمان سے زمین کی سرفیس پہ پہنچتا ہے تو اس کو ہم پریسپیٹیشن کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس کی ایگزامپلس دیکھیں کہ جو ہے رین ہے، ٹھیک ہے، اور سنو ہے، اور سلیٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہیل ہے، یعنی ژالہ باری ہے، اور فروزن ڈراپس ہوتے ہیں، اور برف باری بھی ہوتی ہے، اور رین بھی ہے اس میں موجود. اگلا کویشچن ہے کہ وائی لونر اکلپس لاسٹ لانگر دین سولر اکلپس، یعنی جو ہماری جو لونر اکلپس ہے یعنی چاند گرہن ہے، وہ سورج گرہن سے زیادہ لاسٹنگ ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر تک موجود کیوں ہوتا؟ تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیے ایگزامپل ہے نا، یہ سن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو روشنی ہے یہ یہاں پہ مون ہے جو ہمارے پاس، اور جب مون یہ ہمارے زمین اور سورج کے درمیان جب آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سولر اکلپس ہوتا ہے. سولر اکلپس کب ہوتا ہے؟ جب سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچے. وہ کب ہوتا ہے، کب نہیں پہنچتا؟ وہ اس ٹائم نہیں روشنی پہنچتی جب جو مون ہے وہ زمین اور سورج کے درمیان جو ہے بیریئر بن جائے، تو وہ اس لائٹ کو زمین تک آنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے، جب زمین تک لائٹ نہیں پہنچتی تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سولر ایکلپس. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو سایہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سایہ ہے یہ مون کا ہے، زمین پہ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو سورج کی روشنی ہے وہ یہاں پہ جب ٹکراتی ہے اس سے، تو آگے سے اس کا جو سایہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہو، جب اگر ایک دیوار ہو اس پہ ہم جب لائٹ اس پہ ڈالتے ہیں تو دیوار کا سایہ پیچھے نظر آتا ہے. تو اسی طرح جب مون پہ سایہ پڑتا ہے سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو اس سے ایک سایہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سایہ زمین پہ آ جاتا ہے اور ہمیں درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ سورج نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو سورج ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی روشنی ہے، یہ یہاں پہ زمین کی طرف آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آگے سے پھر پیچھے مون ہے. ٹھیک ہے، یہ مون ہے ہمارے پاس. اب اس فنومینا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں لونر ایکلپس. لونر ایکلپس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو سورج کی روشنی ہے جو کہ چاند کی روشنی کی وجہ بنتی ہے، جب وہ روشنی نہیں باقی رہتی، ٹھیک ہے، کیونکہ زمین ہماری جو زمین ہے وہ درمیان میں آ رہی ہے، تو اس کے درمیان آنے کی وجہ سے سایہ بنتا ہے، وہ سورج پہ پڑتا ہے. سورج پہ سایہ پڑنے سے جو وہاں تک روشنی نہیں پہنچتی، تو یہاں پہ جو سورج کی روشنی ہے پھر وہ مون تک نہیں پہنچتی، تو مون میں اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ہم بات یہ کر رہے تھے
کہ جو سورج ایکلپس ہے وہ لونر ایکلپس سے شارٹر ہوتا ہے، اور لونر ایکلپس یعنی مون چاند کی گرہن ہے وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زمین کی جو سایہ ہے، کیونکہ زمین جو ہے سائز میں بڑا ہے، تو اس کا جو سایہ ہوتا ہے وہ یعنی ایوریج 3 گنا وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کی جو ڈسٹینس سے۔ تو اس ڈسٹینس کی وجہ سے یہ جو روشنی یہ جو سایہ ہے وہ بڑا ہے، تو اسی لیے جب مون یہاں پہ جب روٹیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، یعنی اس سایہ سے نکلنے میں اسے زیادہ ٹائم لگتا ہے، اسی لیے پھر وہ جو لونر ایکلپس ہے وہ زیادہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہاں پہ ایڈ ہوا، تو ملتے ہیں ایک اور ٹاپک میں، اور جو ہے ون لائنر، جنرل نالج اور دوسرے ہمارے جو اسٹفس ہیں جو کہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، جو کنسیپچولی لرننگ کی ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں اگلی ویڈیوز میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز اچھی لگی تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، فی الحال اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔